السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا، جیسے وہ چاہے جو حکم دے اس کو ماننا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننا، اور جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنا، یعنی زندگی ایسے گزارنی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے اور اس نے ہمیں ہمارے لیے حدیں قائم کی ہیں۔ ان حدود میں سے ایک دین اسلام کی یہ حد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانیں، اس کے پیغمبر بھیجے ہوئے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھیں اور اسلام کو دین ہم مانیں اور مان کر زندگی گزاریں۔ اس کی خاطر آپ قربانیوں کا تذکرہ سنتے آ رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے اندر آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت کی قربانیاں، آپ ذرا غور کریں کہ کس طرح یہ اسلام کی کھیتی سینچی گئی، اس کے اندر کتنی محنت ہوئی۔ ہجرت اسلام مکہ سے مدینہ، مہاجرین کا پہلا جو گھرانہ ہجرت کے لیے نکلنے والا ہے، یہ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کا ایک بیٹا، انہوں نے تیاری کی، سواری تیار کی اور چھپ کر گھر سے نکلنے کا پروگرام بنایا۔ یہ وہ ہستی تھیں کہ جنہوں نے بیعت عقبہ کبریٰ، یعنی دوسری بیعت عقبہ، اس سے پہلے ہی ہجرت کی۔ انہوں نے پہلی ہجرت یعنی پہلی جو بیعت تھی اہل مدینہ کی، اس کے بعد اور دوسری بیعت سے پہلے ہجرت انہوں نے کی، یعنی سب سے پہلے جو ہجرت کرنے والے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف۔ یوں تو ہجرت حبشہ کی طرف بھی مسلمانوں نے کی ہجرتیں، ان کے لیے بھی وہی اجر و ثواب ہے، لیکن مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والا باقاعدہ یہ گھرانہ سیدنا ابو سلمہ اور ان کی زوجہ محترمہ ام سلمہ اور ان کا بیٹا یہ شامل ہے۔ یہ گھر سے نکلے تو سسرال والے آ گئے، انہوں نے کہا تم اگر اکیلے جاتے ہو تو جاؤ، یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو ساتھ تم لے کر نہیں جا سکتے ہو۔ انہوں نے ان سے لے لی اپنی بیٹی، اس کے ساتھ بیٹا بھی ہے اب اس کے پاس۔ ابو سلمہ کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو وہ دوڑے آئے اور آ کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیٹا بھی چھیننے لگے۔ اس چھیننے میں، کھینچا تانی میں، بیٹے کا ہاتھ بھی نکل پڑا۔ بہرحال ابو سلمہ کے گھر والے بیٹے کو لے کر چلے گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے سفر پر نکلتے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے، اسلام کی خاطر ہجرت کرنے کے لیے۔ بیوی کو سسرال والوں نے لے لیا، اس کے بیٹے کو اس سے ابو سلمہ کے گھر والوں نے لے لیا۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ ہر روز صبح اس جگہ پہ جا کر بیٹھ جاتی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، اور سارا دن وہ وہاں بیٹھی رہتی، روتی رہتی تھی۔ 1 سال گزر گیا۔ سال کے بعد ان کے گھرانے والوں پر کسی شخص پر ترس آیا اس کے دل کے اندر۔ اس نے کہا کہ اس مظلومہ کو کیوں اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ تو انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنے خاوند ابو سلمہ کے پاس جانا چاہتی ہے مدینہ کی طرف تو تجھے اجازت ہے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھیں۔
جا کر اپنے سسرال والوں سے بیٹا مانگا، انہوں نے بیٹا دے دیا۔ اب یہ ایک بیٹا ہے اور ایک ماں ہے، یہ دونوں ہجرت کے لیے مکہ سے نکلتے ہیں۔ جب تنعیم پہنچتے ہیں، یہ تنعیم بلندی جگہ ہے، یہ مدینہ کے راستے پر مکہ سے، تو وہاں پر پہنچتے ہیں تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی کافر ہی تھے، وہ ملے ان کو، پورا حال حوال لیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اکیلے تم نہیں جاؤ گی، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، میں تمہیں وہاں چھوڑ کر پھر واپس آ جاؤں گا۔ چنانچہ یہ تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر، یہ ماں بیٹا اور ساتھ ایک ساتھی اللہ تعالیٰ کا بندہ، یہ سفر طے کرتے ہیں، اور جا کر وہ جب قبا بستی سامنے نظر آتی ہے تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ لو، وہ سامنے قبا بستی ہے، آپ کا خامد اس قبا بستی کے اندر ہوگا یا مدینہ کے اندر ہوگا، یہاں جہاں بھی ہوگا، اب تمہاری منزل آ گئی ہے، میں واپس جا رہا۔ میرے بھائیوں، ہم ہندوستان سے آنے والے مہاجرین کے معاملات کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک خاندان انڈیا سے چلا پاکستان آنے کے لیے، اور راستے میں اس خاندان کے اگر 8 آدمی ہیں تو کبھی کسی سے 4 آدمی بچ کر آئے، کسی کے 3 آدمی بچ کر گئے، اور راستے میں وہ سارے کے سارے شہید کر دیے گئے۔ یقینی بات ہے کہ یہ لوگ دین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر ہجرت کر کے آ رہے تھے، انشاءاللہ ان کو اجر اللہ پاک دے گا۔ لیکن افسوس کہ پاکستان کے اندر جس مقصد کے لیے وہ بیچارے مہاجر بن کر آئے تھے، وہ مقصد پہلے دن سے ہی اس کو روک دیا گیا، اور اس پر ظالم قابض ہو گئے، جنہوں نے اسلام کے نام پر جو پاکستان، لا الہ الا اللہ کے نام پر جو ملک حاصل کیا گیا تھا، اس کو آج دنیا کا انتہائی خطرناک ترین اور انتہائی، میں اب کیا کہوں، اس ملک کے اندر جو ہماری اخلاقی ابتری ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی پوری سمجھ نصیب کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔